الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم وضو کے شروط جانے تھے۔ کل 9 شرطیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں وضو کے فرائض یا یہ کہہ لیں کہ وضو کے ارکان آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ وضو کا رکن جسے نماز کے ارکان ہوتے ہیں، رکعت باندھنا ایک رکن ہے، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہے، سجدے میں جانا رکن ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکن ہے، تشہد رکن ہے۔ جس طرح سے نماز کے ارکان ہیں ویسے ہی وضو کے بھی ارکان ہیں۔ اگر ایک رکن بھی چھوٹ جائے یا اس رکن کو صحیح سے ادا نہ کریں تو وضو کو دہرانا ضروری ہے، اور اگر تبھی کا تبھی معلوم ہو گیا کہ اس رکن میں ہم نے غلطی کی ہے تو اس رکن کو دہرانا ضروری ہے، ورنہ آخر تک پہنچ گئے ہم تو مثال کے طور پر دوسرے رکن میں ہم نے غلطی کر دی، 5 رکن یا 4 رکن بھی ختم ہو گئے تو پھر سرے سے ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہیں وضو کے فرائض کہنے یا پھر وضو کے ارکان۔ اب وہ کتنے ارکان ہیں وضو کے، کتنے فرائض ہیں، اس کو ہم کہتے چلیں۔ پہلا رکن ہے چہرے کا دھونا۔ کس کا دھونا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو۔ وضو کی جو شروعات کی اللہ تعالیٰ آغاز جو کیا یہیں سے کی کہ اپنے چہروں کو دھلیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ شروع میں جو کلی ہے اور اسی طرح مضمضہ جس کو کلی کو کہتے ہیں، اور استنثار بولے تو ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا وضو کے رکن میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ علماء کے اس میں 2 رائے ہیں۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رکن نہیں ہے، سنت ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ہے، مگر صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی چہرے کے دھلنے میں شامل ہے۔ وضو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے کے دھلنے میں شامل ہے۔ یہ کیسے معلوم کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ کہا تو چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرے کی حد یہ ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، جہاں اسٹارٹ ہو رہے ہمارے بال، سر کے بال جہاں اگ رہے ہیں وہاں سے ٹھڈی کے اینڈنگ تک چہرے میں شامل ہے۔ لمبائی اگر کہیں، چوڑائی اگر کہیں تو اس کان کے شروعات سے لے کر کے اس کان تک، یہ جو ہے وضو کے چوڑائی میں شامل ہوتا ہے۔ اور رہی بات وضو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، چونکہ یہ چہرے میں داخل ہے، منہ اور ناک، تو لہٰذا یہ بھی وضو کے ارکان میں سے ہیں۔ چہرہ دھلنا مطلب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کو دھلنا، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو مضمضہ یعنی کلی کرو۔ تو معلوم یہ بات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے، امر ہے، تو امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ ضروری پر دلالت کرتا ہے، کمپلسری پر دلالت کرتا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کا طریقہ بتایا، جس نے ایسا وضو کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی جو نبی سے سیکھ کر کے طریقہ بتایا امت کو، اس میں آپ نے کیا کیا؟ کلی کیا۔ اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا بھی یہ چہرے کے دھلنے میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا توضأ احدکم فیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر، فرمایا تم میں کا کوئی اگر وضو کرے
تو اس کو چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈالے، پھر اپنی ناک جھاڑے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا وضو کا رکن، پہلا رکن چہرے کا دھلنا ہے، اور اس میں داخل ہے کلی اور ناک میں پانی لے کر کے ناک جھاڑنا۔ تو شروعات آغاز کیسے ہوگی؟ کلی سے ہوگی، پھر ناک میں پانی لیا جائے گا، ناک جھاڑا جائے گا، پھر جو ہے چہرہ دھلا جائے گا۔ اب ہاتھ کا دھلنا یہ الگ مسئلہ ہے، شروع میں ہاتھ دھلنا ہے یا نہیں دھلنا ہے۔ اب یہ جو ہے وضو کے فرائض میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی فجر کے لیے اٹھتا ہے اور اسی طرح عصر کی نماز کے لیے آتے ہیں، جیسے کیونکہ عموماً عرب کا ماحول تک قیلولہ کرتے تھے وہ لوگ، تو سو کر کے جو اٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ہاتھ دھلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈائریکٹ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالیں، اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں گیا۔ اس لیے جو ہے اگر سو کر اٹھتے ہیں یا پھر کوئی کام دھندا کر آتے ہیں، ہاتھ گندے ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ دھل لیں، یہ پاکی صفائی میں سے ہے۔ ورنہ آدمی اگر گندا ہاتھ لے کر کے ڈائریکٹ وضو کے پانی میں ڈالے گا تو گندگی سے گندگی صاف ہوتی ہے، الٹا وہ پانی گندا ہو جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ نل میں سے پانی پکڑے گا، چہرہ دھلے گا یا کلی کرے گا، تو ہاتھ کی گندگی کس میں جائے گی؟ منہ میں جائے گی۔ جبکہ ہم پانی کے شروط کے سلسلے میں کیا پڑھے تھے کہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، پانی طاہر ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا رکن ہو گیا کیا کہ چہرے کا دھلنا۔ دوسرا رکن ہے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا، کوہنیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھلنا، کیونکہ ہاتھ کا اطلاق یہاں تک بھی ہوتا ہے، ذراع تک بھی ہوتا ہے، اور کلائی تک بھی ہوتا ہے، کوہنی تک بھی ہوتا ہے، اور شولڈر تک بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں طریقہ بتائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیاں اس میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھلو۔ تو تک بولے تو اب کوہنیوں سے پہلے تک یا پھر جو ہے کہنیاں شامل ہیں اس میں، تو اس میں علاج جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل وضو کر کے بتایا، تو آپ جو ہے اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھلے۔ تو یہ وضو کا دوسرا رکن یا دوسرا فرض کہہ لیں۔ تیسری چیز سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، اور یہ بھی جو ہے وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو لیے آپ پیچھے تک گئے، گدی تک چلے گئے، پھر وہاں سے آپ سیدھے آگے تک لائے۔ اب اس میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ ہونے کے بعد پھر ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، یہاں گدی پر اس طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں اپنے پیچھے کی گردن کے حصے میں، یہ غلط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح سے سر کے مسح میں سے کانوں کا مسح بھی داخل ہے، سر کے مسح میں سے کانوں کا مسح بھی داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاذنان من الرأس، دونوں کان سر میں سے ہیں، مطلب سر کے حصے میں سے ہیں۔ اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں تو دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ یہ بیان کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پریکٹیکل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو دونوں کانوں کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ مسح کیا۔
شہادت کی دونوں انگلیاں، یہ 3 انگلیوں سے اس طرح لے گئے آپ، سر کا مسح ہو گیا، پھر پار آ گئے، واپس پہنچ گئے آپ، پھر جو ہے کیا کیا آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈالا، اور اوپر کا جو حصہ ہے اپنے انگوٹھوں سے اس حصے پر آپ نے کیا کیا، مسح کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ چوتھا رکن، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آخری رکن نماز کا یہ وضو کا یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا۔ کہاں تک؟ ٹخنوں تک، جہاں پینٹ ہم ٹخنوں کے اوپر پہننا ہے وہاں تک جو ہے اپنے دونوں پیروں کو دھلنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پیروں کو کعبین یعنی ٹخنوں تک دھولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کی ایڑی سوکھی ہوئی تھی، ایڑی کا ایک حصہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی ایڑی کا یہ حصہ اس حصے کے لیے ویل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیر کا پورا حصہ، انگلیوں کے پور تک بھی شامل ہے اس میں۔ پیر کی انگلیاں اگر وہ ناخن ہے تو ناخن کو بھی پانی پہنچنا، خواتین ہیں اگر نیل پالش لگا لیتے ہیں تو وہ ناخن تک نہیں پہنچتا ہے تو وضو نہیں ہوا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیل پالش وغیرہ ایسی چیز نہ لگائیں جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ یا پھر اسی طرح ویزلین وغیرہ اگر لگا لیں تو ویزلین سے بھی پانی جو ہے جسم کی جلد تک نہیں پہنچتا۔ کل ہم پڑھے تھے وضو کی شروط میں سے کہ شرط یہ ہے کہ پانی جسم کے جلد تک پہنچے، جن اعضاء کو ہم دھل رہے ہیں ان کے جلد تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ سامنے کے حصے سے لے کر کے پیچھے کی ایڑی تک مکمل وضو کرنا ہے، ان پیروں کو دھلنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ 3 ارکان ہو گئے، اس کے علاوہ اور 2 رکن ہیں جو وضو کے فرائض میں سے ہیں۔ وہ اس میں سے چوتھا ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء جو وضو کر رہے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ترتیب کے ساتھ۔ اگر کوئی پہلے ہاتھ دھل لیتا ہے، پہلے چہرہ دھل لیتا ہے، پھر کلی کرتا ہے تو نہیں، ضروری ہے کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ساتھ تسلسل بھی ہونا ہے۔ تسلسل سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ جیسے مثال کے طور پر کلی کیے، ناک میں پانی جھاڑے، پھر جو ہے چہرہ دھل لیا، اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ فون میں بات کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ہاں، تسلسل کنٹینیوس ہونا چاہیے۔ کنٹینیو اگر نہیں رہا، تسلسل اگر نہیں رہا، ایک بریک دے دیے، کھا پی کے آ گئے، پھر جو ہے میں یہاں تک وضو کیا تھا، اب بقیہ جو ہے میں وضو کروں گا۔ جیسے طواف میں ہیں، طواف میں اگر کوئی 1-2 چکر چلا دیتا ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی حالت میں وہ جائیں وضو کریں اور بقیہ طواف کریں۔ مگر وضو میں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹینیوس کرنا ہے۔ اگر کنٹینیوس نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر بریک زیادہ ہو گیا۔ ہاں، اگر چھوٹا موٹا بریک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ، پیر، سر کا مسح سب اوپر اس میں واش بیسن میں کیا، پھر پیر دھلنے کے لیے نل کے پاس آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر اسی طرح سے ایک نل میں پانی ختم ہو گیا، پھر تھوڑا ادھر سے ادھر آ کر کے پیر دھلتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو معروف عرف میں جو ہلکا پھلکا جو بریک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو وضو کرنے پر ہی، جو وضو کرنے پر کوئی چیز مانع ہو رہی ہے لگاتار کرنے پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لمبا سمے چل جاتا ہے، لمبا وقت چل جاتا ہے تو وضو کو دہرانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ 6 ارکان یا 6 فرائض ہیں جو وضو کے ہیں: چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا گدی تک، پھر جو ہے کانوں سمیت، پھر جو ہے پیروں کو ٹخنے تک دھلنا، پھر اس کے بعد وضو تسلسل کے ساتھ کرنا، پھر اسی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بھی وضو کرنا۔ یہ 6 فرائض ہیں۔ اگر ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے وضو کو دہرانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔